ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات جو ہے بخیر و عافیت سے ہوں گے اور فقہ کی کلاس کو آپ انجوائے کر رہے ہوں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شاید آپ انجوائے کر رہے ہیں، اس لیے کہ اتنا کم ویوز ہے۔ آپ سنیے، اگر کچھ ڈاؤٹ ہے وہ بھی پوچھیے، اور ساتھ میں آج آپ لوگوں کو ایک ٹیلی گرام نمبر دوں گا، میرا جو وہی ٹیلی گرام میں آپ کیا کیجیے گا، آپ کا پرسنل ہو کر مجھے آپ کا ہوم ورک، آپ کا ایڈمیشن نمبر، ڈیٹ جو بھی بھیج رہے ہیں، اب تک جو نہیں بھیجا ہے وہ لوگ جتنے کلاس ہوئے اس کے ہوم ورک کیا کیجیے، میں آپ کو ابھی ٹیلی گرام میں بھیجوں گا، اسی نمبر پہ کیا کیجیے گا آپ مجھے اسی نمبر کو سیو کر لیجیے گا اور اسی میں ہوم ورک بھیجیے گا۔ باقی یہ جو ابھی جس سے میرا ٹیلی گرام چلا اس میں پلیز مت بھیجیے، اور ساتھ میں واٹس ایپ پہ بھی مت بھیجیے، اسی میں جو کچھ کہنا، ہاں اگر کچھ پوچھنا ہے تو اس میں پوچھ سکتے ہیں، لیکن ہوم ورک رہا آپ اس میں ہی پوچھیے گا، اوکے؟ تو یہ بات کو آپ ذرا دھیان دیجیے گا۔ آئیے دیکھیں ہم شروع کرتے ہیں۔ تو کل ہم قعب کے بارے میں، یعنی جو ہمارے جو ابھری ہوئی ہڈی ہے اس کے اوپر چرچا کر رہے تھے، تو اس میں ہم نے یہ بیان کیا کہ امام محمد نے شام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ کیا کہ وہ جو ہے وہ جوڑ ہے جو ہمارے قدم کے بیچ میں ہوتا ہے، جہاں پر ہم اپنا تسمہ کی گرہ لگاتے ہیں، یعنی جو باندھتے ہیں اس کے بیچ میں جو ہڈی ہوتا ہے اسی کو کیا بولتے ہیں، اس جوڑ کو کیا بولتے ہیں، قعب بولتے ہیں۔ لیکن الاصح، لیکن صحیح کیا ہے کہ انہا، کہ بے شک القعب جو ہے العظم الناتی، ابھری ہوئی ہڈی، الذی جو ینتہی الیہ عظم الساق، جہاں پر پنڈلی کی ہڈی ختم ہوتی ہے، جہاں ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اسی کو کیا بولتے ہیں، ٹھکنو، قعب بولتے۔ وذالک، اسی لیے، لأنہ تعالی، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی، اختال رفض الجمعی فی اعضاء الوضوء، وضو کے اعضاء پارٹس میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا، جمع کا صیغہ استعمال کیا، جیسے مرافق ایدیکم الی المرافق، سمجھے؟ تو سب میں جہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ذکر کیا وہاں پر کیا کون سا وضو کے پارٹس میں لفظ جمع کا استعمال کیا، فورید، تو اس سے ارادہ کیا گیا بمقابلۃ الجمع بالجمع، یعنی جمع کے مقابلے میں جمع، تو انقسام الاحاد علی الاحاد، یہ ایک طرح ایک لوجک ہے، احاد پر کیا کر سکتے، تقسیم کر سکتے، جمع سے جمع مقابلہ لے سکتے ہیں، لیکن یہ تو باقی پارٹس میں، لیکن قعب میں کیا بولا، وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْقَعْبَيْنِ، تثنیہ کا صیغہ لایا، کیا نہیں لایا، یہ جمع کا صیغہ نہیں لایا، لیکن مرافق کی جگہ ایدیکم لایا، اسی طرح فامسوا رؤوسکم، یہ سب لایا، لیکن قعب کا جب میں نے پاؤں کا جو ذکر کیا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال کیا، مثنیٰ کا، کس کا، مثنیٰ کا، واختار فی القعب لفظ المثنیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قعب میں کیا ہے، لفظ مثنیٰ کا اختیار کیا، فلم یمکن ان یراد بہ، تو اس سے ہرگز یہ ارادہ نہیں کیا جائے گا انقسام الاحاد علی الاحاد، یعنی احاد کو احاد پر تقسیم کرنا، ہرگز مراد نہیں لیا جائے گا، فتعین، تو اس لیے متعین ہوگا کہ ان المثنیٰ، کہ بے شک مثنیٰ جو ہے مقابل لکل واحد من افراد الجمع، تو جمع کے ہر فرد کے مقابلے میں کیا آئے گا، مثنیٰ آئے گا، فی کل رجلین، تو ہر پاؤں میں قعبان، کیا ہوگا، ہر پاؤں میں دو کیا ہوگا، ٹھکنا ہوگا، دو کیا ہوگا، قعب ہوگا، وہم العظمان الناتیان، دو ابری ہوئی ہڈی، لا معقد الشراک، لیکن کیونکہ یہ جو ہمارا جو تسمہ جہاں پر باندھتے وہ صرف ایک ہوتا ہے، لیکن قعب جو ہے وہ کتنا ہوگا، ہر پاؤں میں کتنا ہوگا، دو ہوگا، اسی لیے فإنہ واحد فی کل رجل، کیونکہ وہ معقد الشراک جو ہوتا ہے ہر پاؤں میں ایک ہی ہوتا ہے، لیکن قعب جو ہے ہر پاؤں میں کتنا ہوتا ہے، دو ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس تثنیہ کا صیغہ کو استعمال کیا، اوکے؟ نیکسٹ آئیے، وَمَسْحُ رُبْعِ الرَّاسِ وَاللِّحْيَةِ،
اب پاؤں بھی دھو لیے، اب اس کے بعد جو ہے مطلب سر کا مسح کرنا، یعنی سر کے مسح ہمارے پاس کیا ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اگر کسی نے چوتھائی سر کا مسح نہیں کیا تو اس کی وضو بھی نہیں ہوئی، اور جب وضو نہیں ہوئی تو کیا ہے مطلب نماز تو دور کی بات ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں پر شافعی کے پاس یعنی شافعی کے پیچھے اسی بنیاد پہ مطلب یعنی لوگ اگر ربع الراس کیے ہیں تو نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، یہ مطلب کیونکہ ہمارے پاس چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور جب وضو کے فرائض ہی چھوٹ جائے تو پھر نماز تو دور کی بات ہے، سمجھے؟ تو اسی لیے اگر ہم لوگ جو ہے کیرلا میں جب رہتے تھے تو شافعی جو امام ہوتا تھا جمعہ کے دن تو ہم لوگ ان کو بولتے تھے، تو جو لوگ اگر ربع الراس کرتے تھے تو پھر بات ہی نہیں بنتی تھی، لیکن جو لوگ اپنے مذہب کے مطابق اگر ایک دو بال کر لے تو پھر مطلب کیا ہماری نماز نہیں ہوگی، ہم ان کے پیچھے پڑھیں گے، پھر بعد میں کیا ہے ہم نماز کو ریپیٹ کرتے تھے۔ اسی لیے ہمارے پاس چوتھائی سر کا مسح کرنا کیا ہے، فرض ہے۔ دیکھیے اصابت الید المبتلۃ الوضوء یعنی کیا ہے مطلب یہ ہماری بھیگی تری ہوئی ہاتھ کا پہنچنا کہاں پر، الوضوء پارٹس پہ، اما بلرن یاخذہ من الاناء وہ تری جو ہے ایسا ہو کہ برتن سے لیا گیا ہو، او بللن باقین بالید یا مطلب وہ تری جو ہے ہاتھ میں باقی ہے، کیسے، بعد غسل وضوء من المغسولات، ہاں یعنی مغسولات یعنی دھونے کے بعد، مطلب ہمارے دھونے کے وضو کو دھونے کے بعد سے بعد جو ہے اس مغسولات میں سے لیا گیا ہے اور اس میں ہاتھ باقی ہے۔ ولا یکفی البلل وہ تری کافی نہیں ہوگا چوتھائی سر کے لیے، الباقی جو باقی ہے، فی یدی ہاتھ میں بعد مسح وضوء من الممسوحات، ہاں جو وضو کو ہم چھو سکتے ہیں، جو پارٹس کو چھو سکتے ہیں، اس پارٹ کو چھونے کے بعد اگر اس کے ہاتھ میں بلل ہے، اگر تری باقی ہے تو وہ چوتھائی سر کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ایک مجدد ہو کر ایک نیا ہو کر کیا کرنا ہوگا، یعنی تھوڑا سا پانی تری کر کے چوتھائی سر کا مسح کرنا ہوگا۔ ولا بلل اور وہ بلل بھی کافی نہیں ہے، یا اخذہ جس کو لیا گیا ہے، من بعد اعضائہ اس کے یعنی وضو کرنے والے کے بعد پارٹس سے، سواء کان ذلک الوضوء مکسورا او ممسوحا چاہے وہ پارٹس جو ہے دھویا گیا ہو یا اسے مطلب مسح کیا گیا ہو، چاہے وہ پارٹس جو ہے ممسوح یعنی مسح کیا جانے والا ہے یا مکسور یا دھویا جانے والا ہے، اس سے بھی اگر وہ لیا ہے تو بھی وہ بلل وہ تری کیا ہے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو مجدد کر کے لانا ہے۔ تو وقضا فی مسح الخف اسی طرح جب ہم کیا ہے جب ہم وضو کرتے ہیں، جب کیا ہوتا ہے ہم ہمارے جوتا پہ مسح کرتے ہیں، اس کا بھی حکم یہی ہے کہ مطلب کیا ہے مجدد ہو کے کرنا ہے، یہ نہیں کہ مطلب جس مٹی سے ہم کیا ہے چاہے ہاتھ پہ مسح کیے یا اس کے بعد پھر وہ کرنے سے بھی کافی نہیں ہوگا، بلکہ مجدد ہو کے لینا ہے۔ وعلم جان لو ان المفروضہ بے شک فرض کی گئی فی مسح الراس سر کے مسح کرنے میں، ادنا ما یترک علیہ اسم المسح وہ سب سے کم ہے، سب سے ادنا ہے جس پہ مسح کا یعنی مسح کا اطلاق ہوتا ہے، وہ کیا ہے، وہ شعرۃ او ثلاث شعرات، یا تو وہ مطلب کیا ہے ایک بال ہو سکتا ہے یا 3 بال ہو سکتا ہے، عند الشافعی امام شافعی کے نزدیک، عملاً باطلاق النص یعنی وہ کیا ہے نص پہ عمل کرتے ہوئے، یعنی نص پہ مطلقاً مسح کس کو بولتا ہے، ایک بال کو چھونے کو بھی کیا کہیں گے، مسح کہیں گے، یا 3 بال کو چھونے کو بھی کیا کہیں گے، مسح کہیں گے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ اسی نص پہ عمل کرتے ہوئے ان کے پاس 1 بال یا 3 بال کو چھونے سے بھی کیا ہو جائے گا، مسح ہو جائے گا۔ وعند مالک لیکن امام مالک کے پاس الاستیاب یعنی استیاب بولے تو مکمل سر کا کیا کرنا ہے، مسح کرنا ہے، کما فی قولہ تعالیٰ فامسحوا وجوہکم جیسے کہ تم اپنے پورے چہرے کو کیا کرو، مسح کرو، اسی طرح تم لوگ کیا کرنا ہے پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ وَعِندَنَا لیکن ہمارے پاس ربع الراس چوتھائی سر کا صرف مسح کرنا ہے۔ وَقَدْ ذَكَرُوا اور ائمہ اکرام نے ذکر کیا ہے، انہوں نے ایک ذکر کیا ہے، دیکھو ایک آدمی کا مسحت الحائط بیدی میں نے دیوار کو کیا ہے پورا مسح کیا، مسحت الحائط بولا تو پوری دیوار مراد ہو سکتی ہے، لیکن کہا یا ایسا کہا مسحت بالحائطی تو اس سے باغ کا معنی جو ہے بعد جو ہے تبعید کے لیے یعنی کچھ مراد ہو سکتا ہے، سمجھے؟ تو اسی لیے تو انہ اذا قیل اگر کہا گیا مسحت الحائط بیدی یراد به کلہ
اس سے کیا ہوگا پورا مراد ہوگا نا. لأن الحائط کیونکہ حائط جو ہے اسم المجموع وہ پورے مجموعہ کا نام ہے, پورا مجموع کا ٹوٹل. وقد وقع مقصودا اور اس کا مقصود بھی کیا ہو گئے واقع ہو گیا. لأنه محل وہ کیا ہے جگہ ہے. والمحل والمقصود بالفعل المتعدی فیراد بھی اور وہ محل ہے اور محل جو محل کیا ہے وہی مقصود لیا گیا ہے بالفعل تجاوز کرنے سے. مطلب یعنی وہ دیوار بولے تو یعنی کہ یہ اس کا پارٹ بعض حصہ بلکہ پورا ہی مراد ہوگا. وَإِذَا قِيلَ اگر کہا گیا مَسَحْتُ بِالْحَائِطِ, اب دیکھو با آ گیا, کیا گیا مَسَحْتُ بِالْحَائِطِ یُرَادُ بِهِ بَعْضُ, اس سے کیا مراد ہوگا بعد. لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبَاءِ أَن تَدْخُلَ عَلَى الْوَسَائِلِ, کیونکہ بعد جو ہے وہ وسیلہ پہ یعنی کسی بھی ذریعہ پہ داخل ہوتا ہے. وہی غیر مقصودتین اور وہ کیا ہے غیر مقصود ہے. فلا یثبت استیعابها, تو اس بات سے ہرگز کیا نہیں مراد ہوگا پوری دیوار مراد نہیں ہوگا. بل یکفی منہا ما یتوسل به الی المقصود, ہم نے کہا کہ بعد جو ہے وسیلہ پہ داخل ہوتا ہے تو وہ وسیلہ سے جو کافی ہوگا. یعنی ایک انسان نے کہا مسحت بالحائط بولا تو وہ مراد ہوگا اس نے جتنا چیز کا وسیلہ بنا کے ارادہ کیا ہوگا وہی ہوگا. سمجھے اس کا جو فَإِذَا دَخَلَتِ الْبَاءُ جب با داخل ہو جائے فی المحل تو شبہ المحل بالوسائل, تو محل بھی کیا ہے وسیلہ سے شبہ میں ہو جاتے. تو فلا یثبت استیعاب المحل, اسی لیے یہاں پر پورے محل کا کیا مطلب ثابت کرنا کیا نہیں ہوگا ہرگز کافی نہیں ہوگا. اسی لیے ہمارے پاس جو ہے کیا ہے پورے سر کا مسا نہیں ہے بلکہ ربع الراس. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.